57 صفحہ نمبر 57 آیت نمبر ہے 50 آیت نمبر ہے 50 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا استکبر، اس نے غرور کیا، غرور نے اس کو اجازت نہ دی، اس کے تکبر نے، کہ یہ سجدہ کرے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اللہ کے نیک بندوں کی صفات سورہ فرقان میں جب بیان کی، ان میں سے پہلی صفت یہ بیان کی کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتے ہیں۔ دو چیزیں بھائی ایسی ہیں جس مسلمان میں آئیں گی اس کو بندوں کے یہاں بھی قابل احترام بنا دیں گی، اللہ تعالیٰ کا بھی اس پر فضل ہوگا۔ وہ دو چیزیں ہیں نرمی اور عاجزی۔ جس مسلمان کو اللہ نے یہ دو نعمتیں اور دولتیں دے دی وہ بہت ہی اعلیٰ انسان اور مسلمان ہے، جس میں عاجزی ہو اور نرمی ہو۔ شیطان نے غرور کیا اور توجہ اس طرف نہیں کی کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے، اس طرف چلی گئی کہ میں کیا ہوں۔ بھائی میں کیا الفاظ عرض کر رہا ہوں؟ شیطان کی توجہ اس طرف گئی کہ میں کیا ہوں، اس طرف نہیں گئی کہ مجھے حکم کس نے دیا ہے۔ ساری خرابیوں کی جڑ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں، نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ مجھے حکم کس نے دیا ہے۔ مثلا اس کو میں بہت پھیلا کر سمجھانے کے لیے مثالیں دے سکتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کا سگا بھائی ہے، بھائی کے ساتھ ناراضگی ہے۔ اب بندہ یہ سوچ رہا ہے میں بڑا ہوں، میں نے اس پر یہ احسان کیے، یہ احسان کیے، یہ احسان کیے، لہٰذا مجھے اب اس کو منہ نہیں لگانا۔ یہ سوچ ہے کہ میں کیا ہوں۔ یہ سوچ کہ نہیں، مجھے اللہ کا حکم ہے، میں نے صلہ رحمی کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ اس بات کو دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے کس بات کا حکم دے رہا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، پتھر کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن حجر اسود کو ہم عقیدت سے بوسہ دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں کیا ہوں اور یہ کیا ہے۔ اب جب حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور پتھر جو ہے یہ جانداروں میں سے، ذی ارواح میں سے بھی نہیں ہے، ہم سے بہت نیچے ہے، لیکن ہم نے اس پتھر کو چومنا ہے۔ کیوں؟ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں کیا ہوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم کس نے دیا ہے، ہمیں اس بات کا حکم کس نے دیا ہے۔ بیت اللہ ہے،
ہم اس کی چوکھٹ سے چمٹتے ہیں ملتزم، ہم اس کے غلاف کو آنکھوں سے لگاتے، دعائیں مانگتے، عظمت سے اس کا طواف کرتے، حالانکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اس پتھر کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم شیطان کی طرح یہ دیکھیں کہ میں کیا ہوں تو ہمارا بیت اللہ کا طواف کرنے کو جی نہیں کرتا، لیکن ہم نے دیکھنا ہے اس بات کو کہ ہمیں حکم کس نے دیا۔ جب حکم کس نے دیا ہے ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو بھائی پھر ہمارا ایمان یہ کہتا ہے ساری عزتیں ساری عظمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، ہم تو اس کے عاجز بندے۔ ہر معاملے میں یہ نہیں دیکھنا کہ میں کیا ہوں۔ آج کل ہمارے یہاں غرور کے سارے سوتے یہیں سے پھوٹتے ہیں، ساری غلاظتیں اسی جذبہ سے نکلتی ہیں کہ تو مجھے نہیں جانتا، تجھے میری حیثیت کا نہیں پتا، تجھے نہیں پتا میں کون ہوں۔ یہ سارے کلمات شیطان کے تھے بھائی، یہ سارے کلمات کس کے تھے؟ شیطان کے تھے۔ اس لیے قرآن نے یہاں کہا کان من الجن، یہ جنات میں سے ہے، ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی کیا کر دی؟ نافرمانی کی۔ اس لیے نافرمانی اسے کہا جاتا ہے جو انسان کو سمجھ بھی آ جائے پھر بھی اس پر ڈٹا رہے، یہ نافرمانی۔ غلطی اور چیز ہے، فسق اور چیز ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، شیطان سے نافرمانی ہوئی۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً عاجزی سے متوجہ ہوئے، اے میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے فرماتے ہیں میرا یہ بندہ غلطی کر کے جو میری طرف رجوع کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرا کوئی بڑا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا کوئی بڑا ہے۔ ففسق، آگے قرآن نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم اس شیطان کو وذریتہ اور اس کی اولاد کو اولیاء من دونی میرے مقابلے پر اپنا ولی اور متولی اور دوست بناتے ہو؟ وہم لکم عدو، وہ کیا ہے؟ تمہارا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ میرا دشمن ہے، اللہ سے دشمنی کر سکتا ہے؟ قرآن نے سورہ فاطر میں کہا ان الشیطان لکم عدو، شیطان کیا ہے؟ تمہارا دشمن ہے۔ میرے نماز سے پہلے قرآن میں کئی جگہ نکال کے دیکھیں، ہر جگہ یہ ہے کہ شیطان کیا ہے؟ تمہارا دشمن ہے، اللہ کا یہ دشمن۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میری اور اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، میری اور اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، اصل شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے۔ اسی پارے میں ذرا دیکھیے صفحہ نمبر 19، صفحہ نمبر 19 کی پہلی آیت دیکھیے، پہلی لائن، ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اصل دشمنی تو اس کی تم سے ہے، اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے تو نہیں ہے۔ بے شک شیطان ینزغ بینہم، لوگوں کے درمیان رخنا ڈالتا ہے۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے کہیں بھی نہیں یہ فرمایا ان الشیطان کان لربہ عدوا مبینا کہ یہ اپنے رب کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ کے ساتھ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا، اس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا کہیں بھی انکار، رب جہاں جہاں یہ الفاظ آئیں گے میں توجہ دلاؤں گا۔ تو اب شیطان جو ہے اللہ کی بے ادبی پر آمادہ ہوا میرے اور آپ کی وجہ سے، ابن آدم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا احساس مجھے اور آپ کو دلا رہے ہیں کہ جناب میری اور آپ کی دشمنی جو میرے ساتھ جو اس نے بغاوت کی ہے وہ تمہاری وجہ سے کی ہے، تم ہی اس کی صف میں کھڑے ہو گئے جا کے،
تمہیں اس کے ساتھ، اور یہ سچ بات یہ ہے مجھے مناسب الفاظ نہیں مل رہے، یہ ہمارے اللہ ہی کا اس کائنات سے بڑا ظرف ہے جو ابن آدم کو شیطان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر پھر بھی غضب میں نہیں آتے۔ اگر اللہ ہم سے یہ پوچھ لے نا کہ اس کی میرے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کی اصل دشمنی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ تمہارے ساتھ ہوئی، اس لیے فرمایا افتتخذونہ، یہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ جل جلالہ ایک شکوہ کے اس میں انداز فرما، کیا تتخذونہ، تم اس کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء من دونی، اپنا دوست بناتے ہو میرے مقابلے پر، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ یہ تمہارا کیا ہے؟ وہاں فرمایا عَدُوًّا مُبِينًا، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ۔ لوگوں اس پر نظر رکھو۔ اس لیے مسلمان قرآن کی تلاوت کرے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کوئی وسوسے آئیں گے فوراً بھائی کس سے پناہ مانگے گا؟ شیطان سے بھاگے گا، یہ اللہ کی پناہ میں آئے گا۔ اس آیت میں ایک اور بات کا بھی تذکرہ ہے، وَذُرِّيَّتَهُ، کہ شیطان کی اولاد ہے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ شیطان کی روحانی جتنی بھی شر کی لینے ہیں وہ ساری بھائی کس کی روحانی اولاد ہے؟ اور جتنی بھی خیر ہے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں، ہم سب بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد۔ آگے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم شیطان کے کہنے پر میرے ساتھ شرک کرتے ہو، میرے مقابلے پر 2 نمبر خدا بناتے ہو، ذرا ایک بات پر غور کرو، اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کون شریک ہے؟ اس پر ذرا توجہ دے لو۔ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کون شریک ہے؟ اس کو سب مانتے ہیں۔ آپ کسی ہندو سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے بنایا، وہ کہے گا بھگوان نے بنایا۔ اسے کہیں گے یہ جو تمہارے خدا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، نفع یہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ دہریے کے علاوہ، دہریہ تو بے یار و مددگار ہے نا، آپ صرف 1 صدی کے دہریوں کے نظریات کا مطالعہ کر لیں، کسی گھڑے کا ڈھکن ہے ہی نہیں، اس مرتبہ کچھ کہتے ہیں، اگلی مرتبہ کچھ کہتے ہیں۔ ہر زمانے کا دہریہ جو ہے وہ ہوا میں تیر چلاتا، کوئی ایک نظریہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی جو صفت خالقیت ہے اس کو سارے کافر بھی مانتے ہیں، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، مسلمان، اللہ کی صفت خالقیت کو بھائی کیا کرتے ہیں؟ سب مانتے ہیں۔ اگر کسی سکھ سے پوچھو تجھے کس نے پیدا کیا، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے بابا گرو نانک نے پیدا کیا، وہ فوراً کہے گا مجھے کس نے پیدا کیا؟ آپ، مجھے خود بھی اس کا اندازہ ہوا ہے، ان کی کتابوں کا بھی تھوڑا بہت مطالعہ کر کے دیکھا ہے، خود سکھ علماء کے ساتھ بیٹھیں، توحید پر ان کی باتیں، ان کی پورا موقف ان کا سنا، اللہ کی صفت خالقیت پر سب متفق ہیں کہ سب کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اب اگلی بات سنیے، جب ہم نے صفت خالقیت کو مان لیا پھر اللہ کی صفت ربوبیت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ دیکھو ایک آدمی جو ہے وہ آگ کو مانے اور اس سے نکلنے والی تپش کو نہ مانے، اس کی گنجائش ہے؟ کوئی آدمی کہے یہ بالکل آگ ہے، صحیح ہے، لیکن اس کی تپش کو میں نہیں مانتا۔ ایک آدمی سورج کو تسلیم، ایک آدمی باہر روشنی دیکھے لیکن وہ سورج کو تسلیم نہ کرے، ایک آدمی بارش دیکھے لیکن بادل کے وجود کو تسلیم نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری صفت خلق کو تم مانتے ہو، میرے خالق ہونے کو تم مانتے ہو۔ جناب جب خالق ہونے کو مان لیا تو پھر میرے رب ہونے کو بھی کیا کرو۔ اس لیے بھائی سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ذرا پڑھیے، الحمدللہ
اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے اپنے رب ہونے کا مطالبہ کیا. کیوں؟ جھگڑا اسی میں انسان نے ٹھوکر کھائی ہے. وہاں یہ نہیں فرمایا الحمدللہ خالق رب العالمین، نہیں، چونکہ اللہ کے خالق ہونے کو ہر کوئی مانتا ہے. جب اللہ کے خالق ہونے کو ہم نے مان لیا تو جناب پھر رب ہونے کو، اس کی بندگی کو بھی ماننا ہے. شیطان سے یہی نالائقی ہوئی. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کو اللہ کا ربوبیت کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. خالق اسے کہتے ہیں جو وجود بخشے، رب اسے کہتے ہیں جس کی بندگی اور اطاعت. اسی لیے ہم اللہ کو رب بھی مانتے ہیں، اللہ کو الہ بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو معبود بھی مانتے ہیں. اے میرے اللہ، جب پیدا آپ نے کیا ہے تو پھر اطاعت بھی آپ کی ہوگی، بندگی بھی آپ کی ہوگی، سجدہ بھی صرف اور صرف کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا. اب ذرا اس آیت کو دیکھیے، یہاں صفت خلق قرآن دلیل بنا رہا ہے. ما اشہدتہم، تم لوگ نہیں موجود تھے جس وقت اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. یہ جن کو تم 2 نمبر خدا بناتے ہو، یہ 2 نمبر خدا، ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا زمین و آسمان کو جب اللہ نے ولا خلق انفسہم، ہم نے ان بتوں کو، ان 2 نمبر خداؤں کو جب پیدا کیا، نہ یہ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت خود موجود تھے، جب ان کو پیدا کیا جا رہا تھا یہ تو ہمارے موجود کرنے سے موجود ہوئے ہیں، ان کا تو وجود اس وقت بھی نہیں تھا. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں کسی سے مدد لینے والا بھی نہیں ہوں. مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں نے جب زمین و آسمان کو بنایا ہے، میں نے، اللہ فرما رہے ہیں، میں نے کسی سے مدد نہیں کی. کوئی میدان میں آئے کہ اللہ تعالیٰ سے آسمان کا ڈیزائن جو ہے یہ فائنل نہیں ہو رہا تھا تو میں نے مدد کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ سے جو پانی کے اجزاء پورے نہیں ہو رہے تھے تو پھر ہم نے اپنی تجربہ گاہ پر تجربہ کر کے اللہ تعالیٰ کو یہ رائے دی کہ جی پانی میں یہ، بھائی کسی کی اوقات ہے؟ کسی کی اوقات ہے؟ سوال اللہ فرما رہے ہیں ما کنت متخذ المضلین عضدا، ان 2 نمبر خداؤں میں سے، ان گمراہوں میں سے ہم نے کس سے مدد لی ہے؟ کوئی آئے نا زمین پر آ کر، یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا قیامت کی صبح تک، بھائی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل لین دن ہر روز ترقی کرتی ہے کہ نہیں؟ نئی سے نئی ایجادات ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ آج اس چیز کا پتہ چل گیا جی، آج اس چیز کا پتہ چل گیا جی. قیامت تک دریافت تو کر سکتے ہیں، لیکن قیامت تک پوری دنیا کے میڈیکل ماہرین یہ رائے نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5 انگلیاں بنائی ہیں، اگر اس کی جگہ 4 یوں بنائی جاتی تو ہاتھ زیادہ مضبوط ہو جاتا. پورے انسانی مثلا دانت ہے، قیامت تک میڈیکل کی یہ اوقات نہیں ہے. جہاں چاہے، دجال کے زمانے میں میڈیکل کی ترقی کا عروج یہ ہے کہ دجال ایک بندے کو مارے گا اور اس کو، میڈیکل کی دنیا میں ممکن ہے لیکن دجال کرے گا، ایک بندے کو مارے گا اور اس کو دوبارہ زندہ بھی، صحیح احادیث میں ہے. لیکن قیامت تک یہ تجویز کوئی مائی کا لال پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے بال جس چیز کے بنائے ہیں، اگر اس میں یہ ترمیم اللہ تعالیٰ کر دیتے تو بال کبھی بھی سفید نہ ہوتے. کوئی ترمیم تجویز کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا. قرآن کہہ رہا ہے ما کنت متخذ المضلین عضدا، یہ جتنے کو بھی تم اپنا رب کہتے ہو، ان میں سے کون ہے جس سے میں نے مدد لی ہے؟ ان کی صورتحال تو یہ ہے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نادو شرکائی، میرے شریکوں کو پکارو، الذین زعمتم، جو تمہارے گمان کے مطابق میرے ہم پلہ تھے، فدعوہم، سارے لوگ اپنے اپنے خداؤں کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن ان کا کوئی بھی خدا جواب. اور ادھر سے میرا اور آپ کا رب کیا ہے؟ وقال ربکم ادعونی. اگر ہم عربی سمجھتے ہوتے نا تو عجیب لذت ہے. قرآن نے ہر جگہ کا فلم یستجیبوا لہم، یہ پکارتے ہیں ان کو کہیں جواب تو دیں.
اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم اپنے رب کو پکارو چونکہ میں کیا کرتا ہوں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آگے بھائی کیا ہے؟ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. وجعلنا بینہم موبقا، ہم ان کے درمیان تباہی اور بربادی ڈال دیں گے. ورأى المجرمون النار، جب مجرم، یہ مشرک، یہ کافر، اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، ورأى المجرمون النار، جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، فظنوا انہم، تو گمان کریں گے، سمجھ جائیں گے، انہم مواقعوها، اب ان کو ضرور اس میں پھینکا جائے گا. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، کوئی بھی اب ان کو آگ میں گرنے سے بچا نہیں سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.